گئے زمانوں کی بات ہے، ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کوئی بدنما صورت اس کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے، لیکن بھرپور کوشش کے باوجود اس کی سلطنت میں ہزاروں چیزیں ایسی تھیں جنہیں دیکھ کر اس کو کوفت ہوتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ ہر شے کو غیر فانی حسن عطا کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ ایک دن اس نے ایک شیشہ گر کو بلایا اور اسے حکم دیا، ہمارے لیے ایک ایسا شیشہ تیار کرو جس سے ہمیں دنیا کی ہر چیز حسین دکھائی دے۔ اس کام کے لیے تمہیں 40 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اگر تم ہماری اس خواہش کو پورا نہ کر سکے، تمہیں اور تمہارے بال بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ شیشہ گر چند دن انتہائی بے کسی کی حالت میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ اس نے در در کی ٹھوکریں کھائیں لیکن اس کی مشکل حل نہ ہوئی۔ وہ مایوس ہو چکا تھا۔ ایک دن کسی جنگل میں اسے ایک راہب ملا۔ راہب نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اس نے آبدیدہ ہو کر تمام واقعہ بیان کیا۔ راہب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، جس شے کی تمہارے بادشاہ کو ضرورت ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک شیشہ نکالا اور شیشہ گر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شیشہ گر راہب کو دعائیں دیتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کو طلسمی شیشہ پیش کیا۔ بادشاہ نے امتحان کے لیے یہ شیشہ آنکھوں پر لگایا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اسے گرد و پیش کی ہر شے بے حد خوبصورت دکھائی دینے لگی، یہاں تک کہ ادھیڑ عمر ملکہ، اسے ایک نو عمر لڑکی اور بوڑھے درباری اسے خوبصورت نوجوان نظر آنے لگے۔ بادشاہ نے شیشہ گر کو انعام دے کر رخصت کیا۔ اس کے بعد بادشاہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ شیشہ اپنی آنکھوں سے نہ اتارتا تھا۔ ایک دن چند قیدی جن کے خلاف نہایت سنگین الزامات تھے بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے، لیکن طلسمی شیشے کے ذریعے بادشاہ کو ان کے چہروں پر کچھ ایسی جاذبیت نظر آئی، اس نے فوراً ان کی رہائی کا حکم صادر کر دیا۔ ایک دن نیک نیت وزیر نے شکایت کی کہ چند امراء حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سازش میں ملکہ بھی شامل ہے، لیکن اس شیشے سے امراء اور ملکہ کی صورتیں دیکھنے کے بعد بادشاہ نے وزیر کو شکوک کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ سلطنت کا نظام درہم برہم ہو رہا تھا۔ آئے دن ڈاکوؤں اور چوروں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا، لیکن بادشاہ کو کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ طلسمی شیشے کے باعث اسے بدترین آدمیوں میں بھی حسن اور خوبی کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ نیک نیت وزیر کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ اس نے بادشاہ کو کئی بار سمجھایا کہ یہ شیشہ آپ کو فریب میں مبتلا رکھتا ہے، آپ اسے پھینک دیجئے، ہر شے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھیے، ورنہ یہ سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ لیکن بادشاہ نے اس کی باتوں پر توجہ نہ دی۔ وزیر تنگ آ کر شیشہ گر کے پاس گیا، اسے کہنے لگا، اس سلطنت کی تباہی کی تمام ذمہ داری تم پر عائد ہوگی۔ جاؤ اب ایک ایسا شیشہ لاؤ جس سے ہر چیز، ہر شے کی حقیقت نظر آئے، ورنہ تمہارے بچوں کی خیر نہیں۔ شیشہ گر پھر اسی راہب کے پاس پہنچا، اس سے مدد کی درخواست کی۔ راہب نے اسے ایک اور شیشہ دیا۔ شیشہ گر کو امید تھی کہ اب کی بار بھی اسے کافی انعام ملے گا۔ وہ خوشی خوشی وزیر کے پاس پہنچا اور وزیر اسے بادشاہ کے دربار میں لے گیا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا کہ شیشہ گر اس کے لیے ایک نیا تحفہ لایا ہے، اسے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب اس نے یہ نیا شیشہ آنکھوں پر لگا کر درباریوں کی طرف دیکھا تو وزیر کے سوا اسے تمام امراء خون خوار بھیڑیے نظر آنے لگے۔ وہ آپس میں بادشاہ کو قتل کر دینے کا مشورہ کر رہے تھے۔ اس نے اپنی ملکہ کی طرف دیکھا تو اس کی صورت ایک ڈائن سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ وہ ایک بدصورت حبشی غلام کی آغوش میں بیٹھی تھی۔ بادشاہ غصے سے کانپ اٹھا۔ اس نے وزیر کو حکم دیا، ان تمام امراء کو گرفتار کر لو۔ پھر ملکہ پر برس پڑا۔ ملکہ نے پوچھا، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس شیشے میں سے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ لائیے میں بھی تو دیکھوں۔ بادشاہ نے کہا، اس شیشے میں حسن کی بجائے سچائی نظر آتی ہے، یہ لو دیکھ لو۔ ملکہ نے شیشہ لے کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اسے بادشاہ ایک لونڈی سے دل لگی کرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ تو چلا اٹھی، اس بڑھاپے میں تمہیں ایک لونڈی سے دل لگی کرتے ہوئے شرم حیا نہیں آتی؟ الٹا مجھے غلام سے عشق بازی کا طعنہ دیتے ہو۔ ایک نوجوان لونڈی سے چھپ چھپ کر راز و نیاز کی باتیں کرنا بادشاہ کی زندگی کا ایک کمزور پہلو تھا، لیکن اس نے کہا، ملکہ جی یہ غلط ہے۔ ملکہ نے کہا، اگر یہ غلط ہے تو میرے متعلق آپ نے جو کچھ دیکھا وہ بھی غلط ہے۔ امراء نے یک زبان ہو کر بادشاہ سے کہا، حضور ہم میں اور ملکہ میں کوئی برائی نہیں، یہ صرف اس شیشے کا قصور ہے۔ بادشاہ یہ سن کر خوش ہو گیا
اور چلا اٹھا، تم نے تو بالکل درست کہا، یہ شیشہ واقعی فساد کی جڑ ہے، کاش میں اسے اپنی آنکھوں پر لگا کر ہی نہ دیکھتا، اس سے کئی خوبصورت چیزیں بھیانک نظر آتی ہیں، یہ شیشہ لانے والے کا قصور ہے، اس نے ہمارے ساتھ بہت بڑی گستاخی کی ہے، ہم اسے قتل کی سزا دیتے ہیں، آج ہم اس شیشہ گر اور اس کے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پھانسی پر لٹکتا دیکھیں گے، وزیر بھی اس سازش میں شریک ہے، ہم اسے بھی موت کی سزا دیتے ہیں۔ بادشاہ کے حکم سے سپاہی شیشہ گر اور وزیر کو زنجیروں میں جکڑ کر باہر ایک کھلے میدان میں لے گئے، بادشاہ اور اس کے امراء کے علاوہ شہر کے ہزاروں لوگ اس میدان میں جمع تھے۔ جب شیشہ گر اس کے بچوں اور وزیر کی گردنوں میں پھانسی کے پھندے ڈالے جا رہے تھے، ایک سیاہ پوش اجنبی نمودار ہوا اور وہ دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے چلایا، ٹھہرو ٹھہرو، یہ بے گناہ ہیں۔ یہ اجنبی وہی راہب تھا، اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی جلال تھا۔ آگے بڑھ کر بادشاہ سے مخاطب ہوا، او نادان بادشاہ، ان کی طرف دیکھ، کیا ان کی شکلیں مجرموں جیسی ہیں؟ بادشاہ گھبرا گیا اور جواب دیا، نہیں حضور۔ سیاہ پوش راہب نے کہا، شیشہ گر نے وہ دونوں شیشے مجھ سے لیے تھے، پہلا شیشہ آنکھوں پر لگانے سے ہر شے حسین دکھائی دیتی ہے، دوسرے سے ہر شے کی حقیقت اور سچائی نظر آتی ہے، لیکن اب مجھے معلوم ہوا ہے دنیا صرف حسن کی طلبگار ہے، سچائی کی ضرورت نہیں سمجھتی، سچائی کا چہرہ دنیا والوں کے لیے بہت بھیانک ہے، لاؤ دوسرا شیشہ مجھے دے دو، ان بے گناہوں کو معاف کرو۔ بادشاہ نے سچائی دکھانے والا شیشہ راہب کو واپس کر دیا، ہر شے کو حسین دکھانے والا شیشہ اپنی آنکھوں پر چڑھا لیا۔ میرے پیارو، ساری بات سنانے کا مقصد یہ ہے، تھوڑا سا غور کریں، کہیں آج ہم نے بھی تو کوئی ایسا شیشہ آنکھوں پہ نہیں چڑھا لیا، کہیں ہماری آنکھوں پر کسی نے ایسی اینک تو نہیں چڑھا دی۔ آج ہمیں ہر غلط، ہر گھٹیا، ہر کم قیمت چیز تو بہت اچھی دکھائی دیتی ہے، ہر جھوٹ ہمیں سچ دکھائی دیتا ہے، ہر غلط ہمیں ٹھیک لگتا ہے، ہر برائی ہمیں ہماری آنکھوں کو، ہمارے دل کو بھاتی ہے، لیکن جو حقیقت دیکھتے ہیں یا کوئی دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہمیں برا لگتا ہے، اس کی باتیں بری لگتی ہیں، حقیقت سے ہمارا دل گھبراتا ہے، سچائی کو دیکھنے سے ہم کتراتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میرے پیارو، یہ قصور اس اینک کا کم اور ہمارا اپنا زیادہ ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا اختیار دیا ہے، اگر ہم خود چاہیں ہم حقیقت کا سامنا کریں، ایک اچھی صاف ستھری فائدے والی نفع والی زندگی گزاریں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی آنکھوں پر وہی اینک، وہی شیشہ، وہی پٹی چڑھا کر ہر برائی کو اپنائیں، ہر اچھائی سے دور ہوں، یہ اختیار بھی ہمیں ہے، لیکن میرے پیارو پھر اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہوگا، جو ہمارے یہ پھول جیسے جسم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے فیصلہ کرنے کا، اختیار کا، آج ہمارے پاس وہ طاقت ہے، ہم اپنی ترتیب بدل لیں، ہم اپنی زندگی کا رخ بدل لیں، ہم حقیقت کا سامنا کرنے والے بن جائیں، ہم اچھی چیزوں کی پہچان کر کے ان کو اپنانے والے بن جائیں، ہم سچ بولنے اور سچ سننے والے بن جائیں، جھوٹ سے نفرت کرنے والے بن جائیں۔ میرے پیارو، ہم سب کا بھلا اسی میں ہے، یقیناً 100% سچ ہے، اگر ایسا کر لیں ہماری یہی دنیا، ہماری یہی زندگی جنت کا منظر پیش کرنے لگے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔